إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز علماء کرام، پیارے بچوں، دینی اور ملی بھائیوں، اپنے گھروں سے سماعت کرنے والی ہماری اسلامی ماں اور بہنیں، یہ جس مجلس میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اس مجلس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کہیں پر کوئی دینی مجلس ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور وہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجلس کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے اور مجلس میں سنجیدگی سے علماء کرام کی باتیں سماعت کریں تاکہ آپ اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا معیار ہے، اور صحیح مومن وہی شخص ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ ساتھ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اگر کسی انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہے اور اس کا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے تو ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بغیر ایمان لائے سرور دی کی رسالت پر خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر آپ سے محبت کا جو مطلب ہے اور جو اس کا تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے، یعنی صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہ کیا جائے، صرف یہ نہ کہا جائے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ آپ کی سنت کا اتباع کیا جائے، آپ کے اقوال اور افعال پر عمل کیا جائے، آپ کے اوامر اور نواہی کو بجا لایا جائے، آپ کے احکامات اور آپ کے پیغامات سے انحراف نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ آپ کی محبت میں افراط و تفریط سے کام نہ لیا جائے، آپ کی محبت میں غلو نہ کیا جائے، یعنی کہ آپ کو جو درجہ آپ کا ہے اسی درجے پر رکھا جائے کہ ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، تمام چیزیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے درجے پر نہ فائز کر دیا جائے۔ جو درجہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے اسی درجے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی تھی، اس کا پہلے آپ ترجمہ سنیں۔ آپ شروع سے میری باتوں کو ترتیب سے سنیں تو آپ کو یہ پورا موضوع سمجھ میں آئے گا، کوئی بات آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ نے نبی کو مخاطب کیا، نبی سے خطاب کیا کہ اے نبی ان دنیا والوں سے کہہ دیجئے، ان دنیا والوں کے درمیان اعلان کر دیجئے۔ اعلان کس بات کا تھا؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے دنیا والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم لوگ میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو اور میری پیروی کرو۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے محبت کرو گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی محبت کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس شخص کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، تب کوئی شخص محبت کر سکتا ہے اور تب کوئی شخص کامل ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی تمام محبتوں کو، چاہے والدین کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، اپنے کنبے اور خاندان کی محبت ہو، تمام لوگوں کی محبت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پلڑا بھاری ہے تب آپ اپنے ایمان میں مکمل ہو سکتے ہیں۔
ورنہ آپ اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے اور کسی دوسرے کے لیے زیادہ ہے تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا، تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، تمہارے بچے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، و اموال اقترفتموها، وہ اموال جن کے لیے تم دن رات محنت کرتے ہو اور محنت کرنے کے بعد اسے جمع کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، وہ حویلیاں، وہ آپ کے گھر جن میں تم خوشی خوشی رہتے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر یہ تمام چیزیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تم کو محبوب ہو جائیں تو فتربصوا، تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے پاس آئے، کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے پاس آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فاسقین کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کی محبت ایک طرف رکھ دی جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف رکھ دی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ میں آپ کی محبت میں اپنی جان کو قربان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں، کہا کہ عمر تم ابھی ایمان میں ناقص ہو، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی آپ کے سامنے فوراً یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، آپ ہمارے نزدیک ہماری جان سے زیادہ محبوب ترین ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے بات بنی ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ سے سوال کروں کہ کتنے پرسنٹ لوگ آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی تمام محبتوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آج کتنے لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے، آپ کے احکامات کے لیے، آپ کے پیغامات کے لیے اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جب اس کا جائزہ لیا جائے گا تو پرسنٹیج جو نکلے گا مسلمانوں وہ 0% ہوگا، کیونکہ آج ہمارے اندر جو محبت بیٹھی ہوئی ہے وہ دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، مال و دولت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ آج ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، آپ کی ذات سے محبت نہیں ہے۔ ہم تو صرف اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، صرف زبان سے دعویٰ کر لینے سے کہ ہم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ محبت کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ صرف یہ نہ کہا جائے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی، آپ کے پیغامات پر عمل کرنے کی، آپ کے اوامر پر عمل کرنے کی،
آپ کے نواہی پر عمل کرنے کی، پھر جب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو خود ہی ہم اپنے دعوے میں کورے اور ناقص نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ میں حضرت میں نے اس لیے کہا ہے ان کی عزت کے لیے میں نے حضرت کہا ہے کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آخرکار ایمان کے بغیر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ابو طالب آپ کے جو چچا تھے آپ سے انتہائی زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، عبد المطلب نے 6 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پوری پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی، اور ابو طالب آپ سے انتہائی زیادہ محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہتے تھے کہ میری موجودگی میں جو یہ کفار و مشرکین ہیں جو آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، یہ آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکتے۔ حضرت ابو طالب آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے چچا تھے۔ ان کی موت کا وقت قریب ہوا۔ وہ حدیث جو کہ بخاری میں ہے، میں پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ عن سعید بن المسیب عن ابیہ المسیب رضی اللہ عنہ قال لما حضرت ابا طالب الوفات۔ سعید بن مسیب جو کہ تابعی ہیں، اپنے باپ مسیب بن حزن سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ابو طالب کا وقت قریب ہوا انتقال کا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ کن کے پاس؟ اپنے چچا ابو طالب کے پاس، ان کے پاس آئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو پہلے سے وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، وہاں پر عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل پہلے سے موجود تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے کہا یا امی، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ کلمتاً احاج لک بہا عند اللہ، دوسری حدیث کے مطابق اشہد لک بہا عند اللہ۔ کہا کہ چچا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اور یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے سلسلے میں گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، گویا انہیں عذاب نہ دیا جائے۔ اور چونکہ عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اسلام قبول کر لو گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کو دہرایا، اعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے سلسلے میں گواہی دوں گا۔ ان لوگوں نے پھر انہیں پڑھنے سے منع کر دیا اور پڑھنے سے روک دیا۔ یہ ابو جہل بیٹھے تھے وہاں پر اور عبداللہ بن ابی امیہ تھے، ان دونوں لوگوں نے انہیں پڑھنے سے منع کر دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ بار بار انہیں پڑھنے سے منع کیا۔ پھر حدیث میں ہے کہ فَكَانَ آخِرُ مَا قَالْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ کہا کہ ابو طالب کا جو آخری جو ان کی بات تھی وہ یہی تھی کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، اور انہوں نے
لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بھتیجا آپ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے چچا مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی تکلیف کا سامنا ہوا، کلیجہ چھلنی ہو گیا مسلمانوں کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کل میں کیسے اللہ رب العالمین کے پاس ان کے سلسلے میں گواہی دوں گا۔ آپ نے فوراً کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اس وقت تک جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سنی کہ آپ ابو طالب کی استغفار کی بات کرتے ہیں، کہا کہ کسی نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں، گرچہ وہ آپ کا قرابت داری کیوں نہ ہو۔ گویا کہ آپ کو استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا کہ آپ استغفار نہیں کر سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت نازل کی کہ آپ حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھوانا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، آپ چاہتے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، تو اے نبی آپ سنو اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہو، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ مسلمانوں، اس حدیث سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انتہائی زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، اس کے باوجود حدیث کے مطابق انہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، انہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ مسلمانوں آپ ذرا غور کرو کہ جس انسان کے عذاب کا یہ عالم ہو کہ اس کو ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، تو جہنم کے عذاب کا ذرا آپ تصور کرو کہ ایک معمولی سا عذاب کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی ہے حدیث کے مطابق، اور اس تخفیف شدہ عذاب سے ان کا دماغ کھولے گا، تو آپ ذرا سوچو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور ہیں، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے اور آپ کے پیغامات سے انحراف کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں ذرا آپ تصور کرو، آپ خود ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں کہ آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کی پیروی کی جائے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جہاں پر بھی آپ سے محبت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جہاں پر بھی ہے کہ محبت کی جائے، وہاں پر یہی ہے کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ اپنے تمام معاملات میں، تمام عبادات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مانیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ مسلمانوں آپ ذرا غور کرو کہ آپ کی اتباع ہر حالت میں ضروری ہے، چونکہ اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو مطلب ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، ورنہ آپ کی جو زبانی جو آپ کا دعویٰ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اس لیے مسلمانوں آج
آج جو سب سے بڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. قیل من ابى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے, جنت میں داخل ہوں گے, لیکن وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو میری نافرمانی کرے گا, جو انکار کرے گا. سوال ہوا کہ کون شخص انکار کرنے والا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ. جو شخص میری اطاعت کرے گا, میری فرما برداری کرے گا, میری پیروی کرے گا, وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابى. اور جو شخص نافرمانی کرے گا میری, ایسا شخص انکار کرنے والا ہوگا, گویا کہ ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا. مسلمانوں, اسی طریقے سے میں اور آگے آپ کو لے چلوں کہ ان بچوں کو خاموش کراؤ بھائی. میں اور آپ کو آگے بیان کروں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی ایمان کی نفی کیا ہے جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کے پیغامات سے لڑائی ہو. مطلب یہ کہ اس سے لوگ انحراف کرتے ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ جو بھی ان کے آپسی اختلافات ہیں ان میں یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں. مطلب یہ ہوا کہ آپ کا چاہے کوئی دینی اختلاف ہو یا دنیاوی اختلاف ہو, ان تمام اختلافات میں آپ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں مان لیتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں اس کو نقل کیا ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے تمام معاملات میں, اپنے تمام اختلافات میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے, ایسے شخص کے ایمان کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے, ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ ذرا غور کرو مسلمانوں کہ آج کتنے پرسنٹ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کے پیغامات پر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. میں آپ کو ذرا ایک واقعہ بیان کروں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کا وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان سے پہلے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی زیادہ نفرت کرتے تھے اور سب سے زیادہ ہمارے نزدیک اگر کوئی شخصیت خراب تھی, کوئی شخصیت مبغوض تھی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. لیکن جب آپ ایمان قبول کر لیے, جب آپ ایمان کی حالت میں ہو گئے تو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, سب سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں صحابہ کرام